بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ آج کی ہماری نشست کہ ہم اپنے گھروں کو پرسکون کیسے بنا سکیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی کیا کیا نوبتیں، کن وجہ اسباب کی وجہ سے لڑائی کی نوبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان نوبتوں سے کیسے بچا جائے اور طلاق کی شرح سے کیسے محفوظ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو طلاق کی شرح میں کیسے کمی کی جائے۔ آپ حضرات نے اپنے معلمین، معلمات، اساتذہ کرام اور دیگر اجلاس کے اندر، دیگر محافل کے اندر ان تقاریر کو بھی سنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے کی جو وعیدیں ہیں ان کو بھی سنا، قطع تعلق کی وعیدوں کو بھی سنا ہوگا۔ لیکن آج کی اس نشست کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان اسباب کو تلاش کریں کہ کن اسباب کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں وعیدیں تو علم ہیں، ایک آدمی کو کہا جائے کہ بھی آپ جھوٹ نہ بولو، آپ غیبت نہ کرو، اب اس کو غیبت کا ہی نہ پتہ ہو، وہ غیبت اور اصلاح کے اندر فرق ہی نہ کر سکتا ہو، وہ غیبت اور بہتان کے اندر فرق ہی نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کیسے علم ہوگا کہ غیبت میں نے کی ہے یا میں نے جو ہے وہ بہتان لگایا یا میں نے اصلاح کی ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر فرق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے کچھ گنتی کے چند چیزیں نوٹ کی ہیں، میں ان چند چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے اور ان کے اسباب کو جو ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ قرآن پاک سے دوری ہونا یہ ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی مشکلات لانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر قرآن پاک میں کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز کو ذکر کیا ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کا ذکر کیا ہے کہ تلاوت کریں گے ان کے اوپر آیات، قرآنی آیات کو۔ اس بات پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اب امت مسلمہ کے اوپر لازم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ راحتیں نہیں، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے، اور یہ قرآن سے دوری ہے۔ پہلے دیکھیں گے، پہلے ہمارے گھروں کے اندر اگر آپ 50-60 سال سے زیادہ عمر کے جو خواتین ہوں یا مرد ہوں ان سے پوچھے گا، وہ ان کے والدین میں سے کوئی ایک کماتا تھا، پورا گھر کھانے والا ہوتا تھا، کچن کا سرکٹ بھی اچھے سے چلتا، مہمانوں کے ساتھ بھی اچھے سے گزارا چلتا، اور جانا آنا غمی خوشی کے موقع کے اوپر بھی اچھے سے برتاؤ کر لیتے۔ لیکن آج پوری فیملی کمانے والی ہوتی ہے۔ بعض گھر تو ایسے بھی آپ کو دکھنے میں آئیں گے کہ وہاں پہ خواتین بھی کمانے والی ہیں، لیکن کیا ہے وہ گھر کا سرکٹ ہی صحیح سے نہیں چل رہا، رزق کے اندر برکت نہیں۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، قرآن کی دوری کا سبب ہے۔ کیونکہ پہلے حضرات سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہی ان کا ایک کام ہوتا تھا، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ان کی گھر کی خواتین بھی تلاوت کرتی تھی، بچوں کو بھی وہ مساجد کی طرف بھیجتے، اگر جو بچہ پڑھا ہوتا اس کے ہاتھ میں بھی قرآن پاک تھمایا جاتا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ لیکن آج المیہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے دور میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر جو تھما دیا گیا ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ موبائل کا فتنہ، اس فتنے نے آ کر ہمیں ساری چیزوں سے، دینی کاموں سے دور کیا، اور اس میں سے سب سے بڑا زوال جو ہم پہ آیا وہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن نہ ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، نہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، نہ مرد و خواتین جو ہے وہ گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ پہلے دور و دیوار جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سنتے، اس کی برکات جو ہے وہ گھر کے اندر پڑتی۔ آج صبح اٹھتے ساتھ ہی گھر کے اندر جو ہے وہ موبائل، اور موبائل کے اوپر دیکھنا ہے کہ کس کو میسج کیا دینا ہے، رپلائی کرنا ہے، کیا سٹیٹس لگانا ہے، کہ سوشل اکاؤنٹ کے اوپر کیا کیا چیزیں اپلوڈ کرنی ہے،
اس کو ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ خیر و برکات ختم ہوئی، اور ہمارے گھروں کے اندر سکون اطمینان ختم ہوا۔ مال و متاع آپ کے پاس ہوگا لیکن سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اس سے دوری ہوئی۔ اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ کے اپنے اوپر 1 ہفتہ 10 دن صرف اس بات کے لیے لگائیں کہ آپ 1 ہفتہ 10 دن صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت پہ لگائیں، تو انشاءاللہ عادت بن جائے گی روزانہ کی بنیاد پر آپ کی تلاوت کی۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی وہ عدم برداشت نہ کرنا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بنتا ہے، بے سکونی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور جتنے بھی اسکالر ہیں، ریسرچ کرنے والے جتنے بھی مفکر ہیں اور جنہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے، عدم برداشت کے اوپر لکھنے والے ہیں، تمام نے ایک بات کے اوپر اتفاق کیا ہے، جس شخص کے اندر عدم برداشت نہیں ہے وہ ایک تو لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ جائے گا، اور دوسرا عدم برداشت کے اوپر لکھنے والوں نے کہا اگر میاں بیوی میں عدم برداشت ہے تو پھر یہ گھر کبھی نہیں بسنے والا، یہ طلاق کی نوبتوں کی طرف جائے گا۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ عدم برداشت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کا سبب کیسے بنتا کہ عدم برداشت کیسے؟ 2 بچے آپس میں ایک ہی گھر کے 2 بھائیوں کے بچے آپس میں لڑے، ان کی بیویاں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ باتیں کرنی شروع ہوگی۔ آپس میں باتیں کرنے کے سبب کیا بنا؟ وہ رات کو جب خامن صاحب آئے، ہر ایک نے اپنی خامن کو جو ہے نا بتایا کہ آج یہ ہوا وہ ہوا، ان کو بھڑکایا، وہ آپس میں سبب کیا بنا؟ وہ بچے کی لڑائی آپس میں سبب کیا بن رہا ہے؟ وہ جھگڑا اور بے سکونی آپس میں بھائیوں کا قطع تعلقی کا سبب بن رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر بھی عدم برداشت ہے۔ اگر یہی بچے دیکھیں گے، اگر گھر کے 4 دیواری کے اندر تو آپ روک لیں گے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ بات نہیں کرنی، فلاں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو یہی بچے آپس میں بغل گیر بھی ہو رہے ہوں گے، آپس میں ہاتھ تھامے ہوئے چل پھر بھی رہے ہوں گے اور کھیل کود بھی رہے ہوں گے۔ لیکن ان بچوں کی وجہ سے ایسے کئی معاملات پیدا ہوئے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بچوں کی وجہ سے بڑوں نے جو ہے نا وہ مول لیا۔ کیوں؟ عدم برداشت کی وجہ سے۔ تیسری چیز، خواہشات کی بیجا تکمیل۔ میں یہاں پر 2 چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہوں، ایک تو ہے خواہشات کی بیجا تکمیل، دوسرا ہے کچن۔ ان دونوں چیزوں کو میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خواہشات کی بیجا تکمیل، اس کا سبب یہ کیا ہے کہ آپ کی سیلری جو متوسط گھرانے کے ہیں ان کی سیلری 40,000 50,000 روپے سیلری ہے، 30,000 سیلری ہے۔ اب آپ کے بیجا تکمیل خواہشات کیسی؟ آپ اخراجات جو کر رہے ہیں وہ 32,000 33,000 کر رہے ہیں، 30,000 سیلری ہے، 32,000 سے 33,000 جو ہے وہ اخراجات کر رہے ہیں۔ یہ 3,000 جو ہے یہ کس کھاتے میں آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اب ہم بیجا خواہشات سے کیسے نکلیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی سیلری کو مینٹین کر سکیں، اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گھر کے اندر جو ہے اس کو تقسیم کر سکے، ڈیوائڈ کر سکے، تقسیم کر سکے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اپنے بچوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بچوں کی فیس، بچوں کی جو ہے وہ بکس اور یہ چیزوں کا ایک نوٹ کر لے، یوٹیلٹی بل جتنے بھی آنے والے ہیں ان کو نوٹ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچن کا سارا سسٹم جو ہے وہ نوٹ کرے کہ اتنا ہمارا ماہانہ کچن میں لگ جاتا ہے، چینی اتنی لگتی ہے، گھی اتنا لگتا ہے، دیگر مسالہ جات کے اتنے ہیں، ان تمام کو آپ نوٹ کریں اور اس کی جو ہے نا وہ قیمت بنائیں۔ قیمت بنانے کے بعد دیکھیں کہ آپ کی سیلری 30,000 تھی، اگر تو وہ 28,000 بن رہا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اگر 28,000 نہیں 31,000 بھی بن رہا ہے تو پھر اس میں سے کچھ چیزیں آپ تقسیم جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، کہ سوچیں کہ یہ چیزیں یہاں ہم نے 31,000 کا سامان لکھا، آپ کو سوچنا ہے کہ کون سی چیز زائد ہے، اس زائد چیز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، جو باقی تھی ہوگی اس کو جو ہے آپ اپنے تقسیم کرنے کی کوشش کریں، کہ اس کو جو ہے وہ گھر کے نظام میں چلانے کی کوشش کریں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی سمجھاتا چلا جاؤں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر گھر کی خواتین کو اتنا علم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں یا یہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، خواتین جو ہے وہ اس وقت مرد حضرات کو بتاتی ہے جس وقت بالکل ختم ہو گئی ہوں، اور زیادہ تر تو وہ بعض خواتین کی تو یہ بھی عادت جو ہے نا وہ معلوم ہوئی
وہ فجر کے وقت جس وقت انسان جو ہے وہ آنکھیں ہی اپنی مال رہا ہوتا ہے، اس وقت بتاتے ہیں کہ فلاں چیز ختم ہے، وہ لے کے آنی ہے، تو اس وقت انسان کا جو ہے نا دماغ گھوم جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھے، مردوں کا دماغ اس وقت گھومتا ہے کہ عین وقت پہ آ کر آپ بتا رہے ہو، آپ 1-2 دن پہلے بتاؤ، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کے مرد کے ذہن کے اندر جو ہے وہ چچڑا پن سختی یہ نہ ہو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا منتھلی لسٹ بنائیں کہ ہمارے ماہانہ جو ہے وہ کچن کا سامان اتنا لگتا ہے، وہ آپ مرد کو دے دیں. اگر اس میں سے کوئی کچھ چیز ختم ہو جاتی ہے تو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے مرد کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیں کہ یہ چیز ہماری ختم ہونے والی ہے، 1-2 دن نکل جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک دفعہ آپ مرد کو کچن کے سامان کا بتا دیں گے تو اس کے ذہن میں رہتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، کیونکہ جو ذمہ دار انسان ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، یہ کسی طریقے سے میں نے اب یہ پیسے ادا لے کر یہ چیز گھر کی جو ہے ضرورت کی ہے وہ میں نے لانی ہے. تو اس وجہ سے 1-2 دن پہلے بتانے کی کوشش کریں. عین وقت پہ آپ اگر بتاتے ہیں، یہ میں متوسط گھرانے کی بات کر رہا ہوں، امیر لوگوں کی نہیں، کیونکہ متوسط گھرانے جو ہے وہی ان لوگوں کو مسائل ایسے پیش آتے ہیں، تو وہ 1-2 دن پہلے بتانے کی کوشش کریں. تیسری چیز چوتھی چیز غلط معاشرہ، غلط دوست، غلط سوسائٹی. یہ چیز جو ہے انسان کو پرسکون نہیں رہنے دیتی. آپ تو یہ سمجھتے ہیں، آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں غلط دوست، بس میں تو اسکول کالج کی حد تک ہی تھا، میرے تو وہاں پہ دوست جو ہے نا بہت اچھے ہیں اور وہ نمازی بھی ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا، اور یہ کہ میرے تو غلط دوست ہو ہی نہیں سکتے کہ میرے تو سب دوست اچھے ہیں. پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے جتنے بھی کانٹیکٹ کے اندر چیز ہیں، دوست ہیں، وہ بھی بہت اچھے اللہ والے نیک لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں ہم سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں کس جگہ پہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے سکون ختم کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. وہ جو بے سکونی کی طرف لانے والی بہت بڑا فتنہ وقت کا، وہ سب سے بڑا فتنہ موبائل کا ہے. یہ موبائل انسان اس کے ذریعے سے ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یا دیگر کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کرتی ہیں. اور بعض مائیں فون کر کے رو رہی ہوتی ہیں کہ یہ رشتہ ہم نے اپنے بیٹے کا کر رہے ہیں، فلاں جگہ پہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ لڑکی ہمارے ہاتھوں پہ پلی ہے، ہم نے ہی اس کی جو ہے پسند ناپسند، اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ آج ہم ڈرامے جو دیکھنے والے ہیں ان کی طبیعت کا نہیں پتہ وہ کس وقت کیا آگے سے بول دیں. بعض دفعہ خود لوگوں نے بتائے کہ اب ماں کو اولاد کہہ رہی ہوتی، تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے جو ہے نا وہ زندگی کے اندر دخل اندازی کرنے والے، ہم خود اچھے جانتے ہیں، اچھا برا جانتے ہیں. باپ کے آگے جو ہے نا وہ بیٹا بول رہا ہے، خامن کے آگے عورتیں اس وجہ سے تو بولتی ہیں ڈراموں کی وجہ سے، کیونکہ ڈرامے اور فلمیں یہ کلچر کوئی آپ کو معاشرے کے اندر بہتری کی طرف نہیں لے کے جانے والا. یہ آپ کی طلاق کی شرح کے اندر اضافہ تو کرا سکتا ہے، معاشرے کے اندر بہتری کی طرف نہیں لے کے جانے والا. یہاں سے بس بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں بس ایک چیز ہم نے دیکھی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہوتا ہے، اور یہ جو آنکھیں ہیں یہ کیمرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ زبان جو ہے یہ آگے ماؤس یہ بولنے کی جو ہے نا وہ حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان بولتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ دماغ میں محفوظ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بھی دماغ کے اندر محفوظ کر کے پھر زبان سے وہی بولتا ہے. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کس جگہ پہ کیسے جو ہے نا یہ سنا تھا یا کیا ہے، پھر چھوٹے بڑے کی تمیز کو ختم کیے ہوئے آگے کی طرف جو ہے نا وہ بولنا اور زبان درازی شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر طلاق کا سبب، سب سے بڑا سبب یہ ڈرامے اور فلمیں اور یہ موبائل کا فتنہ ہاتھ میں آ جانا یہ ہے. اور اس کی وجہ سے کئی جو ہے وہ گھرانے جو ہے وہ بے سکون ہوئے. کیوں اب بچیوں کے ہاتھ میں دے دیا، اب پتہ نہیں بچی کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی تو بہت ہی پاک باز ہے. مانتا ہوں ضرور ہے، لیکن جو ہے نا وہ احتیاط اس وقت بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز خواتین کے ہاں ایک بہت ہی بری عادت پائی جاتی ہے. بری عادت کیا ہے؟ خواتین
جس وقت کوئی مہمان گھر میں اس کی بہن آئی ہو یا اس کا بھائی آیا ہو یا اس کے ریلیٹیو میں سے کوئی رشتہ دار عزیز قریبی رشتہ دار آئے ہوں یا یہ کہیں پر گئے ہوں، وہاں پر جا کر اپنے خامد سے بے جا مطالبات منوانے کی کوشش کرتی ہے اور بے جا باتیں جو ہے نا وہ کہنے کی کوشش کر دیتی ہے، جس سے مرد کو ناگواری گزرتی ہے اور یہ سبب لڑائی جھگڑے کا اور طلاق کی تک جاتا ہے۔ اس وقت انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، مرد برداشت کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں نہیں، ٹھیک ہے ہاں نہیں، ایسے کہہ کر جو ہے نا وہ بات کو ٹال رہے ہوتے ہیں، لیکن دل و دماغ کے اندر وہ باتیں بس رہی ہوتی ہیں، دل و دماغ کے اندر باتیں جو ہے وہ رچ رہی ہوتی ہیں، وہی باتیں وہی ان چیزوں کو لے کر مرد جو ہے نا وہ پھر بعد میں اپنا غصہ اور اپنے جذبات کو جو ہے نا عورت کے اوپر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اب آپ مثال کے طور پہ مرد آیا، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ اپنے خامن کو کہہ دو جی میں نے فلاں چیز لینی ہے، مجھے وہ لے کر دے دو، اتنے دن سے میں کہہ رہی ہوں۔ آپ مرد جو ہے نا پھر کچھ دیر بعد کہہ دیا فلاں چیز ختم ہے، میں نے اس کو کہا تھا اس نے لے کر نہیں دی، بھی اپنی جو ہے نا وہ اپنی والدہ آپ کی آئی ہے اس کے سامنے کہہ رہے ہو۔ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، مرد کا جو ہے نا دماغ جو ہے نا سمجھنے کو گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ میٹر جو ہے نا گھوم رہا ہے۔ کیا وہ اس کا دماغ گھوم رہا ہے، وہ اس وقت تو برداشت کر رہا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ ساس صاحبہ کے سامنے جو ہے نا کوئی لڑائی جھگڑے کا ایسی جو ہے نا وہ معاملہ نہ بنے، لیکن بعد میں وہ سبب جو آپ نے اس وقت باتیں کہی ہوتی ہیں وہ لڑائی اور جھگڑے کی بنتی ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز میں انتہائی زیادہ احتیاط ضروری ہے، جتنا زیادہ اس میں احتیاط کیا جائے اتنا کم ہوگا۔ پھر جو ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے سے کسی اور کی طرف رغبت کرنا، یہ ذہن میں رکھیں، جنہوں نے الفت اور محبت کے اوپر کچھ بھی لکھا ہے، وہ کوئی بھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ایک بات کے اوپر تمام نے اتفاق کیا ہے، محبت انسان کو ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے، باقی 4 5 6 جو ہے وہ سب وقت پاس ہوتے ہیں۔ انسان لیکن جس ایک سے محبت ہے اس سے بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی کسی غیر کی طرف رغبت رکھے گا تو ان دونوں کے اندر محبت میں کمی آئے گی، الفت میں کمی آئے گی، اور اس کا سبب کیا بنے گا؟ لڑائی جھگڑے کا بنے گا، اور یہ سبب بنتا ہے۔ اور عورت جو ہے نا وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مرد بہت اچھا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، باتیں اچھی نہیں، وہ حوث کا مارا ہوا ہے، وہ آپ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ مرد جو عورت کے ساتھ کر رہا ہے یہ اس اپنی لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنی فیملی کو عزت رکھیں، اپنی فیملی کی عزت رکھیں، اپنی فیملی کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ پھر بدگمانی بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، ساس اور بہو کے درمیان۔ ساس اور بہو کے درمیان بدگمانی اس وجہ سے کہ ساس صاحبہ بہو صاحبہ جو ہے وہ کچن کے اندر ڈبہ ہی رکھ رہی ہو تو وہ ساس صاحبہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سالن کا بھرا ہوا رکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا چیز کر رہی ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اور بدگمانی جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ بدگمانی کا ہے۔ سوچ کو پاکیزہ بنانا آج بہت ضروری ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں بدگمان انسان ہمیشہ نیگیٹو سوچنے والا ہوگا، کیونکہ اس کو اور سوچ آتی نہیں، منفی سوچ کی طرف ہی جائے گا۔ جو منفی سوچ کی طرف نہیں جائے گا وہ بدگمانی نہیں کرے گا۔ اب انسان کو اپنا تو وہ دیکھے کہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر بدگمانیاں رکھتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اس کا دل و دماغ نیگیٹو سوچ کو زیادہ سوچتا ہے، اور جو ہے مثبت سوچ کو بہت ہی کم جو ہے نا سوچنے والا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اور یہی بدگمانیاں طلاق کا سبب بنتی ہیں، اور شرع طلاق کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کافی گھروں کے اندر طلاق کا سبب بنا کیا؟ بدگمانی۔ اور آج وقت کا تقاضا بہت ضروری ہے کہ اس چیز سے بچا جائے، بدگمانیوں سے، اور کیوں؟ اور وہ بدگمانیوں کے جانب سبب طلاق کا بنتا ہے۔ نمبر 8، اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری، انتہائی اہم ہے کہ عورتیں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی کب مارتی ہیں۔ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی کب مارتی ہیں، اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔
جو عورتیں کہتی ہیں کہ میری بھابیاں، میری جو ہے وہ دوسرا اور تو جو ہے نا وہ بھائی کی جو ہے نا وہ بہنیں، یا دوسری جو ہے وہ میرے خلاف ہیں، میری ساس صاحبہ جو ہے نا وہ لے لیں، آپ مثال ساس صاحبہ کا لیں اور لیں کہ جو ہے خامند کی بہنیں جو ہے نا وہ خلاف ہیں، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے، یہ سبب کو سمجھیے گا، اور یہ سبب انتہائی اہم ترین سبب ہے۔ اور آج کیوں بہو کے ساتھ ساس صاحبہ کی کیوں نہیں بنتی، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیٹیاں آ کر آپ کے خلاف اس کے کانوں میں بڑکا کر جاتی ہیں، وہ کیسے آپ کے ساتھ درست رہے؟ آئے دوسرے دن جو ہے نا اس نے کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف بات کر دینی، فون پہ بات کر دینی، یا ویسے بات آپ کے خلاف کر دینی، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ درست رہے؟ اور یہی ساس صاحبہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا پھر باتیں کہنی، وہ جو ہے نا وہ خامن صاحب جو ہے نا وہ آپ کے سرے ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ اور سبب کیسے ہے؟ اور اپنے خامن کی بہنوں کو آپ اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں، اس کا آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ جیسے عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بھی اتنا کچھ نہ دے، اپنے بھائیوں کو بھی کچھ اتنا نہ دے، بس وہ جو پیسے ہیں وہ لا کر ہمیں دے، اور لا کر ہمیں دینے کے بعد جو بیوی کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر جنا خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، 100% میں کہہ رہا ہوں، لفظ کی طرف توجہ دیجیے گا، میں 100% کہہ رہا ہوں، 99% بھی نہیں کہہ رہا۔ ہر مرد جیسا تیسا بھی ہو، جیسا راہ گزرا بھی ہو، جیسے اس کی سوچ بھی ہو اپنی بہنوں کے بارے میں اور اپنی والدہ کے بارے میں، لیکن وہ اپنی بہنوں کی امداد کیے بغیر نہیں رہتا۔ اور اگر بولنے والے ہیں اور آپ 100 بار منع کرو کہ اپنی بہن کو کپڑے نہ لے کر دو، اپنی بہن کو جو ہے نا وہ چیزیں پلا رہے ہو، گھر میں جو ہے نا وہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے سامنے تو وہ رک جائے گا، کوئی چیز نہیں دے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب وقت آپ نہیں ہوں گے وہ اپنی بہنوں کو بڑھ چڑھ کر چیزیں دے گا۔ اور یہ معاشرے کے اندر آپ اپنے دیکھو گے کہ جو ہے وہ آپ سنو گے اس الفاظ کو کہ عورتیں کہتے ہوئے الفاظ جو ہے نا آپ ملیں گے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہمیں دینے کے لیے ہر چیز ہم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب ہماری بھابی وہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھائی کسی وقت جو ہے نا گھر کی لڑائی کے بچنے کے لیے اس کے سامنے ہمیں نہیں دیتا، لیکن الگ میں جب وہ نہ ہو اس وقت ہماری ہر طرح سے جو ہے نا وہ معاونت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہر عورت جس وقت وہ بیوی جو اپنے خامند کو منع کر رہی ہے، اس عورت سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ کا خامند اپنی بہنوں کو کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس عورت کا کیا جواب ہوگا؟ میں منع تو کرتی ہوں لیکن یہ دیتا ضرور ہے۔ بھائیوں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ میں منع تو کرتی ہوں، دیتا ضرور ہے۔ اب آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیسے ماری؟ آپ اپنے خامند کی بہنوں سے کیوں نظروں میں گری؟ آپ نے منع کیا، اس کی بہنوں کو پتہ چلا، ان کی نظروں میں کیا ہوئے؟ آپ گر گئے۔ آپ کی عزت تو نہیں رہے گی، آپ کی عزت بس اپنے بھائی کی وجہ سے آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ ایک بھابی ہونے کے ناطے آپ کی عزت کریں گے۔ اور جس وقت یہ آپس میں مل کر بیٹھیں گے، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو بھی کہیں گے کہ وہ بھابی تو ایسے سے کر رہی ہے ہمارے خلاف، بھائی کو اب ہم سے علیحدہ کرتی چلی جا رہی ہے، اب 7 سال تمہارے سر ہو جائے گی۔ میں نے یہ پہلے کہا 100% مرد اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی وسعت ہونے کے مطابق مدد کرتا ہے، اور یہ ہر عورت جانتی ہے کہ وہ بات مرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہنوں کی مدد نہ کرے، اور یہ ہر عورت بھی جانتی ہے کہ مرد اپنی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، ہم جتنا مرضی روکے۔ یہاں پہ پاؤں پہ کلہاڑی کیا ماری آپ لوگوں نے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی یہ ماری، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیا ماری؟ وہ یہ ماری، یہاں پہ آپ اپنے خامند کو یہ کہو، جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ خامند نے رکنا نہیں، ہمارے 100 بار کہنے سے بھی اس نے اپنی بہنوں کی مدد کرنی ہے، تو پھر یہاں پہ ایک کام آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے خامند کو کہیں آپ کی وسعت ہے، آپ کی فلاں بہن وہ مستحق ہے، اس کو فلاں ضرورت ہے، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ دے دو۔ خامد نے یہ ذہن میں رکھیں، 100% خامد مردوں نے اپنا ہی دماغ سے کرنا ہے۔ آپ لاکھ مرتبہ کوئی کام کہہ دے، اگر مرد کا دل نہیں کر رہا تو وہ کام نہیں کرے گا، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ مرد کا دل نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا۔
اگر اس کا دل کر رہا ہے وہ ایک بار کہنے سے بھی کر دے گا، اور آپ نہ کو وہ پھر بھی کر دے گا۔ یہاں پہ آپ یہ کرو، اب اپنے بھائی خامن کو کہو کہ آپ کی فلاں بہن کے پاس جا رہے ہیں، کوئی کپڑے لیتے چلے جائیں، بچوں کے لیے فلاں چیزیں لیتے چلے جائیں، یا فلاں کی جو ہے نا اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں ہم چیز لے لیں، پیسوں کو ہم کپڑوں کے بجائے ان کو پیسے دے دیں، کیونکہ ان کے اوپر قرض وغیرہ ہے، وہ قرض اتر جائے گا۔ اب خامن نے 1 روپے بھی نہیں دینا، جا کر آپ کے خامن نے اپنی بہن کو 1 روپے بھی نہیں دینا، لیکن جا کر کیا الفاظ کہے گا اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہے گا کہ مجھے اس نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے جا رہے ہیں کچھ چیز لیتے چلے جائیں، کوئی کپڑے لیتے چلے جائیں، یا ہم کوئی ان کی ضرورت کی یہ فلاں چیزیں وہ لیتے چلے جائیں، لیکن میری جیب میں وسعت اتنی نہیں تھی کہ میں لے کر آ سکوں۔ اب جس بہن کے سامنے بھائی یہ کہہ دے کہ میری بیوی نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، یہ بتاؤ کہ وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے خلاف ہو۔ وہ بڑے مجمع کے اندر یہ کہے گی کہ میرے بھائی کے جیب میں وسعت نہیں ہے، میری بھابھی اپنے بھائی کو کہتی رہتی، ہمارے بھائی کو کہتی رہتی ہے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا فلاں مدد کرو، فلاں مدد کرو، ان کو فلاں ضرورت ہے فلاں مدد کرو۔ یہ اب جب وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی، وہ آپ کی آ کر ساس صاحبہ کو آپ کے خلاف باتیں کرنے کے لیے نہیں، اگر ساس صاحبہ آپ کے خلاف بات کرے گی، وہ خامد کی بہنیں اپنی والدہ کو روک ٹوک کریں گی۔ یہ آزما لیجیے گا، روک ٹوک فوراً کریں گی کہ اگر وہ اتنی بری ہوتی تو ہمارے بھائی کو ہم سے علیحدہ کرتی، ہمیں چیزیں دینے کے لیے جو وہ کہتی ہے وہ چیزیں دینے کے لیے نہ کہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہے، والدہ کو کہیں گے کہ کہیں غلطی آپ سے ہو رہی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ لیکن عورتیں کلہاڑی اپنے پاؤں پر اس لیے مار لیتی ہیں، اپنی بھائی کی بہنوں کو اور اپنی ساس کو اپنے خلاف یوں کرتی کہ ان کو روک ٹوک کرتی ہیں، کہ آپ اپنے خاوند کو روک ٹوک کرتی ہیں کہ نہ دو۔ اس کا سبب کیا؟ ساس صاحب اور ان کے آپس میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اور اس وقت اور اہم ترین چیز جو ہے، اور یہ جا کر میرا پیغام ان تمام ساسوں کو دیں جو نوجوان بچیوں کے اوپر ظلم و جبر کرتی ہیں۔ ظلم و جبر کا مطلب مار پیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مار پیٹ ہی ظلم ہے یا تشدد وہی ہے۔ تشدد، سب سے بڑا تشدد ذہنی سکون کو نہ دینا، یہ سب سے بڑا تشدد ہے۔ ذہنی سکون اور اطمینان نہ ہو، یہ سب سے بڑا تشدد انسان کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ آج انسان جس وقت نوجوان بچیاں تعلیم و تعلم سے فارغ ہوتی ہیں، فراغت کے بعد فوراً ہی اکثروں کی 99% لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ امور خانہ داری ان کو بہت کم آتی، گھریلو معاملات کو سمجھنا سنبھالنا ان کو بہت کم آتا، زمانے کے نشیب و فراز کے ساتھ کیسے چلنا وہ بہت کم آتا، زمانے کی تیز ہواؤں کے ساتھ کیسے لڑنا ہے وہ ان کو نہیں آتا، زمانے کے چپیڑوں سے کیسے بچنا ہے وہ ان کو نہیں آتا۔ لیکن جب دوسرے گھر میں ناز و نخروں میں پلی ہوئی بیٹیاں آتی ہیں تو ساس صاحبہ اور خامد صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ میری بھی خدمت مکمل ہو، میری خدمت میں ذرہ برابر جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو، اور ساس صاحبہ کا یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کی نظام، جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے، سارا سسٹم اس کے پاس ہو، یہ سنبھالنے والی ہو۔ ایک بات تو چلو جی یہ ہو گیا، خامد کی خدمت بھی کر رہی ہے، گھر کا سارا سسٹم بھی سنبھال رہی ہے، لیکن ظلم کی انتہا کس وقت ہوتی ہے؟ ظلم کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہو کر بچی گھر دوبارہ آتی ہے، تو پھر خامد صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے میری دوبارہ سے ویسے ہی خدمت کرے جیسے پہلے کرتی تھی، اور ساس صاحبہ کا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے نظام کو ویسے ہی دیکھ بھال کرے، جھاڑو پوچھا ویسے ہی لگائے جیسے یہ پہلے کرتی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا اصول کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہا؟ والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں پر آ کر ماؤں کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ کہے ہیں ان 2 الفاظوں کے اوپر غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ نے فرمایا رزقہن وکسوتہن، کہ ان کو رزق بھی دے، ان کو جو ہے وہ کپڑے بھی دے۔ کیا خامد بچے کی ولادت کے بعد بچے کی ولادت سے قبل کپڑے وغیرہ نہیں دے رہا؟
کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کر رہا، جس وقت سب چیزیں مہیا کر رہا ہے، بچے کی ولادت ہوگی، گھر آ گئی، پھر بھی کپڑے کے انتظام کر رہا ہے، بچے کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے، بیوی کے لیے انتظام کپڑوں کا کیا جا رہا ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ پھر اللہ نے رزقہن وکسوتہن کو کیوں ذکر کیا؟ اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عورت مرچ مسالے کے ساتھ بھی کھا کے گزارا کر سکتی تھی، لیکن اب مرچ مسالے کے ساتھ کھا کر گزارا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کو طاقت اور قوت کی چیزیں چاہیے، طاقت اور قوت کی چیزیں کھائے گی تو بچے کو دودھ پلانے کے اندر بھی اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور بچے کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ اللہ نے اپنا دوسرا ضابطہ کیا بدلا؟ کتب علیکم الصیام کہا کہ فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں کے اوپر روزے، اور اللہ نے کیا کہا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، مائیں بچوں کو دودھ پلانے والی ہوں، تو پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ کہا کہ وہ مائیں بچے کو دودھ پلائے، روزے چھوڑ دے، روزے کی قضا بعد میں کرے، دودھ کو بچے کو دودھ پلائے، فیڈ کرائے، لیکن جو ہے نا روزوں کی قضا بعد میں کرے۔ جب اللہ نے اپنا نظام بدل دیا ماں کے لیے، تو پھر آج کی ساسوں کو سوچنا ہوگا کہ ان بیٹیوں کے اوپر جو ناز و نخروں کے اندر پل کے آئی ہوتی ہیں، ولادت کے بعد ان کے اوپر ظلم و جبر یہ نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ ذہنی سکون ٹارچر ہے، یہ کہ کہا جائے کہ گھر کا پوچھے بھی اب آپ لگاؤ، گھر کا سارا نظام آپ چلاؤ، اس کی وجہ سے بچیاں آج نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں، اور ڈاکٹر اس پہ پریشان ہیں، ڈاکٹر پریشان ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ گھر کے اندر سے وجہ کہ خدمت بچے کی ولادت کے بعد ساری ذمہ داری ڈال دی گئی، بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، اپنی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، کیونکہ اپنی دیکھ بھال تھوڑی سی بھی اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے کے اوپر بھی جاتا ہے۔ یہ مائیں سب جانتی ہیں اور ساسیں بھی جانتی ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی غفلت ہوتی ہے عورت سے تو بچہ جو دودھ پینے والا ہے اس کے بھی جو ہے نا وہ معاملات بگڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنی بھی دیکھ بھال کرنی، سب کچھ کرنا ہے، لیکن پھر جو ہے وہ ساسیں کہتی ہیں کہ گھر کا سارا نظام، سارا سسٹم پہلے کی طرح سنبھالو۔ یہ ان کے اوپر ایک ظلم و جبر سے زیادہ تشدد کی بات ہے، اس وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن رہی ہیں۔ اس سے بچا جائے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ان کی خدمت کی جائے، اس کو جو ہے وہ اچھے کھانے، اس کو طاقت کی غذائیں، دیسی گھی، مکھن، دوسری غذائیں ان کو کھلائیں، تاکہ جو ہے وہ اپنا جو ایک نظام سسٹم ہے اس کو بہتر کر سکے، اور اس کو جو ہے وہ ٹارچر نہ کیا جائے کہ آپ فلاں کام بھی اب آپ کرو، فلاں کام بھی اب آپ کرو، فلاں کام بھی کرو، نہیں، اس کو کہو آپ ریسٹ کریں، جتنا آپ سے ہوتا ہو اس کی جو ہے نا اتنا کرائیں، ورنہ اس کو کہیں آپ ریسٹ میں رہیں۔ پھر ایک چیز جو سبب بنتی ہے طلاق کا، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا، انٹرنیٹ کا بیجا استعمال، بہت زیادہ سبب جو ہے یہ آج گھروں کے اندر، گھروں کے گھر، ہمارے پاس دارالافتا کے اندر اگر مسائل آتے ہیں تو یوں حساب لگا لیں کہ 95% طلاق کے لوگ مسائل میں پوچھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہوئی یا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ 95% جو ہے نا وہ طلاق کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، 5 میں سے 3% وراثت کے اور 2% دوسرے مسائل جو ہے نا لوگ پوچھتے ہیں، حلال حرام کے یا دوسری چیزوں کے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں۔ 95% سے زائد شرح جو ہے وہ طلاق کی پہنچ چکی۔ اس کا سبب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کن کن اسباب کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ گھر کے اندر بے سکونی، بے اطمینانی ہے تو مرد جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کو پھر عورت نے بھی ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے مرد کیا کرتا ہے، جذبات میں آ کر طلاق دیتا ہے، جو انتہائی اللہ کے ہاں مقبوض ترین چیز ہے وہ انسان جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کا سبب طلاق کا سبب جو ہے وہ سب سے بڑا سبب انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ پہ آنے والی چیزوں کو دیکھنا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنا، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ طلاق کی طرف جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں، یہ جو 13-14 چیزیں جو ہے وہ ہم نے ذکر کی، پھر اگر تو گھر کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، گھر کے اندر اطمینان، سکون نہیں آ رہا ہے، ہر طرح سے کوشش انسان کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں، بعض عورتوں کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد وہ یوں کرتی ہیں کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں کرے، ہاتھ میں کر کے جو ہے نا وہ ساس سے بھی الگ کرے، بھائیوں سے بھی الگ کرے، بہن سے بھی الگ کرے، جو ہے نا وہ الگ ہو جائے، الگ ہونے کی کوششوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ اس چکروں میں عاملوں کے پاس جا کر جو ہے نا وہ تویز گنڈا کرانے کی کوشش میں ہوتی ہے۔
عامل کام کریں یا نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ضرور مار رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے مسائل جو ہے نا گھر کے اندر گھریلو حالات کے اوپر جو ہے نا ضرور اثر انداز ہوں گے۔ اس وجہ سے عاملوں کے پاس جانے کے بجائے رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں جو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بہتر ہوگا وہ اسباب آپ کے لیے مہیا کر دیں گے۔ پھر یہ چیزیں اگر انسان کے پاس یہ سارا کام اس کا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ معاملات سنبھلتے نہیں چلے جا رہے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو آخر پہ ایک بات ہے، آخری بات جو ہے نا وہ ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آخر کے اندر پھر انسان یہ کرے اپنے گھر کے اندر ایک تو تلاوت کی ضرور کرے، اپنا ٹائم وقت متعین کر لے، جس وقت مرضی دن میں کرے، لیکن اپنے لیے وہ انسان وقت متعین کرے گا تو اس وقت انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں۔ دوسرا، گھر کے اندر رات کے وقت سورۃ الرحمن کو چلائیں، سورۃ الرحمن بلند آواز سے لگا کر جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر چلائیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی ایک بڑی غلطی یہ ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری جو گھر کے کچن کو سنبھالنے والی عورتیں ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کے بجائے وہاں پر ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ اس کے اثرات، غلط اثرات جو ہے وہ مرتب انسان کے اوپر ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان غذائی ایسی کھا رہا ہو جس کے اندر برکت ہی نہ ہو، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ کو سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ سکون اور اطمینان نہ ملنے کا ایک سبب اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موبائل گھروں کے اندر، کچن کے اندر اب ذکر و اذکار نہیں، گانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ برکات ختم ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ آج پابند بچوں کو اس بات پہ کریں کہ وہ تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہ لیں، 10 منٹ ہی بٹھا دیں کہ 10 منٹ آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر رات کو سورۃ الرحمن کو چلائیں، اور ہر گھر کے فرد کے اوپر یہ لازم کریں کہ وہ روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے، تو انشاءاللہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوا، اگر جادو ٹونا اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پرسکون بنائے، اطمینان بنائے، راحت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں لائے، ڈھیروں خوشیاں لائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حاسد کے حسد سے، ہر شر کے شرین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔